میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو، گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی برسات ہو، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عاشروهن بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ چھوٹا سا جلسہ بڑے حوصلے کے ساتھ ہو رہا ہے، بیٹی کی شادی ہے، جوان بیٹی 18 سال پوس پال کر کے باپ اپنے ارمان کو پورا کرنے جا رہا ہے، قبولیت کی گھڑی میں جلسہ چل رہا، دعا کیجئے اللہ اس بچی کا راس بھاگ عطا فرمائے، محبت عقیدت ارادت الفت کے ساتھ سسرال نصیب فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو اپنے پیر کی ٹھوکر میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان دیجئے گا، بالکل مختصر ہونے جا رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں، آپ کا جلسہ بھی چھوٹا ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا وقت آپ کا لے رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ کیجئے، جلدی سے نکلنا ہے۔ دو کام دنیا سے لے کر کے جنت تک باقی ہیں، وہ دو کام کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، گھر میں 90% جھگڑے دو وقت ہوتے، وہ پہلا اور دوسرا وقت کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے،
निकाह से 3 फायदे होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा फायदा क्या है? निकाह 3 तरह के हैं। पहला और दूसरा, तीसरा निकाह क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, नेक औरत के अंदर 4 खूबी होती हैं, वो 4 खूबी क्या है? निकाह के वक्त में 2 काम करना है, निकाह से पहले 2 काम करना है, निकाह के बाद 2 काम करना है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम भी सुला देंगे, जनाजा पढ़ करके चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 2 काम दुनिया से लेकर के जन्नत तक बाकी है। पहला काम निकाह और दूसरा काम ईमान। ईमान और निकाह, ये 2 काम ऐसे हैं कि दुनिया से लेकर के जन्नत तक बाकी रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, घर में 90% झगड़े जो होते हैं 2 वक्त में, शौहर के आने के वक्त में, शौहर के जाने के वक्त में। 2 वक्त में ज़्यादा झगड़े होते। अगर औरत होशियार हो, औरत होशियार हो, आते वक्त में तैयार हो जाए, जाते वक्त में तैयार हो जाए, तो कभी झगड़े नहीं होंगे। निकाह से 3 फायदे होते हैं। दोनों को सुकून मिलता है, दोनों गुनाह से बचा। रहे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? जलसा होने दीजिए। क्या ये सब? बैठाइए, बैठाइए सबको। ठीक तो चल रहा है, माइक अच्छा चल रहा है, बैठाइए ना भाई उसको। 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि दुल्हा और दुल्हन दोनों को सुकून मिलता है। दूसरा फायदा, दोनों गुनाह से बच जाते हैं। तीसरा फायदा, नेक साले औलाद अल्लाह अता फरमा देता है। निकाह 3 तरह के हैं। पहला निकाह फ़र्ज है, निकाह नहीं करेगा जिना करेगा, यकीन है तो निकाह करना फ़र्ज है, नहीं करेगा गुनाह होगा। निकाह करेगा, बीवी पर जुल्म ढाएगा, निकाह करना हराम है, निकाह कर ही नहीं सकता। बीवी पर जुल्म करेगा तो निकाह कर ही नहीं सकता। निकाह नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, निकाह करेगा, बीवी पर जुल्म नहीं ढाएगा, निकाह करना सुन्नत। हर नेक औरत के अंदर 4 खूबी होती है। उसकी ज़बान बहुत मीठी होती है, उसका दिल नेक होता है, उसकी आंख में हया होती है, और उसका काम, उसका हाथ हर वक्त काम में लगा हुआ होता है। निकाह से पहले 2 काम करने हैं। दीनदारी पर निकाह कीजिए और बराबरी पर निकाह कीजिए। अपनी औकात से बाहर लड़का को मत तलाश कीजिए, निकाह मत कीजिए। और 2 काम निकाह के वक्त में करना है। निकाह सादगी से करना है, खुदा की नाफरमानी ना हो। निकाह के बाद 2 काम करना है। निकाह जब हो जाए उसके बाद 2 काम है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करे, मियाँ बीवी दोनों का एक दूसरे का हक अदा करे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, राहत में निभाएंगे, मुसीबत में साथ छोड़ देंगे। मोहब्बत की तजल्ली से कुदरत दूर होती है, मोहब्बत वजह तस्कीने दिले रंजूर होती है। कली बनती है जन्नत की, कली बनती है जन्नत की, जमाले हूर होती है। यही वो आग है जो मुस्कुरा कर नूर होती है। यही वो आग है जो मुस्कुरा कर नूर होती है। बड़ा खूबसूरत जलसा है, खुदा रसूल का जिक्र आ जाए ताकि ये मजलिस बाबरकत हो जाए। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 7 खुल माफ है, 7 गलती कीजिए चलेगा, इससे ज़्यादा गलती मत कीजिएगा, हमको जनाजा पढ़ाने में देर नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, हमारा मोटर ऊपर होता है और पानी कहाँ से आ रहा है? कीचड़ से आ रहा है। जब पानी बाहर आता है तो इतना चमकता है जैसे चांदी की तरह, रंग भी कितना अच्छा होता है, मज़ा भी कितना अच्छा होता है, बू भी कितनी अच्छी होती है अल्लाह की कुदरत से। आप लोग ज़मीन पर हैं, पानी नीचे से आपको मिल रहा है। जो लोग पहाड़ पर हैं उनको पानी कहाँ से मिल रहा है? ज़मीन के नीचे से नहीं मिल रहा है। पहाड़ के ऊपर बारिश होती है, अल्लाह पत्थर की सूरत में, बर्फ़ की सूरत में पत्थर बना करके उसको जमा देता है। वो पानी रिश्ता रहता है, अल्लाह के बंदे को प्यास बुझाने का सामान मिलता रहता है। अल्लाह की कुदरत देखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप बम्बई गए होंगे, वहाँ के समंदर से पानी आपने लिया होगा चुल्लू में,
اور حلق کے نیچے اتار کر کے دیکھیے اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے کہ حلق کے نیچے نہیں اتر پاتا، لیکن اسی پانی کو بادل اٹھاتا ہے آسمان میں، اور آسمان میں وہ کھارا اور نمکین پانی پہنچا اور زمین میں اترنے سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ جب آپ کو پیاس لگتی ہے پانی حاضر ہوتا ہے، اور پیٹ میں پانی گیا پیشاب کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اگر پانی نہ ملے اور دولت دے کر کے قیمت چکا کر کے پانی لینا پڑے تو ساری دولت چلی جائے گی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اگر پانی پیٹ کے اندر گیا پیشاب کے راستے سے باہر نہیں نکلے، اٹک جائے، تو ڈاکٹر کے علاج میں سارا پیسہ ہم جھونک سکتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، لیکن قربان جائیے مہربان ہے اس خدا، مہربانی اس خدا کی کہ وہ ہم کو فری میں روز پانی پلا رہا ہے، ایک پیسہ نہیں لے رہا ہے، اور جو پانی پیٹ میں گیا پیشاب کے راستے سے باہر نکل آتا ہے ایک پیسہ نہیں لیتا ہے۔ ایک بات دھیان سے سنیے گا، آدمی روتا ہے 3 موقع سے۔ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت آدمی روتا ہے، آنسو چھلک جاتے ہیں۔ دوسرا موقع ہوتا ہے مصیبت ہے، غم میں آدمی روتا ہے۔ اور تیسرا موقع جانتے ہیں کب روتا ہے؟ اپنے گناہ کو یاد کر کے خوف خدا میں روتا ہے۔ اور جانتے ہیں خوف خدا میں اگر آپ کا آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جنت میں جب خدا کا بندہ پہنچے گا تو اپنے ہاتھ سے پانی پیے گا، یہ تیسرے نمبر کا جنتی ہے۔ نوکر پانی پلائے گا، یہ دوسرے نمبر کا جنتی ہے۔ اور جانتے ہیں 1 نمبر کا جنتی کون ہے؟ دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ خدا اپنے ہاتھ سے پانی پلائے گا، بندہ پیے گا، اللہ اس خوش نصیب میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ آم کے درخت میں پھل لگا ہوا ہے۔ ایک چور کس طرح چوری کرتا تھا؟ رات کے سناٹے میں آم کے باغ میں آتا تھا اور کہتا تھا یہ آم بھی میرا، اللہ کا، میں بھی اللہ کا۔ تو کون ہوتا ہے مجھ کو روکنے والا، ٹوکنے والا؟ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ باغ والا سوچ رہا ہے روزانہ آم غائب ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہ چپکے سے پہرے میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ وہ منطقی چور آ رہا ہے، منطق سے چوری کر رہا ہے، تو سوچا اس کو فلسفے سے پکڑتے۔ روز آ کر کے کہتا ہے یہ آم اللہ کا، میں اللہ کا، یہ باغ اللہ کا، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، ٹوکنے والا؟ مالک نے پکڑ کر کے اس کو باندھ دیا، 2 ہتھوں لاٹھی مارا کہ میں بھی اللہ کا، یہ لاٹھی بھی اللہ کی، اور مار بھی تم کھا رہے، تم بھی اللہ کے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ اپنے مرکز سے نہ چلمو پھیر کر بہرے خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا، یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔